یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر ہمیشہ کی طرح تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر ہے پنجابی گلوکار سدھو موسے والا قتل سانحے میں شامل 4 شوٹرز پولیس انکاؤنٹر میں آج مارے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کے جنرل ڈائریکٹر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان میں جگروپ روپا منپریت منو گینگسٹر شامل ہیں جو کہ فرار چل رہے تھے، وہیں 2 دیگر بدماشوں کی پہچان کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ تصدیق نہیں ہے کہ دونوں بھی موسیوالا کے قتل میں شامل تھے۔ امرتسر ضلع کے اٹاری گاؤں میں پاکستان کی سرحد سے متصل چچا بکنا گاؤں میں یہ تصادم تقریباً 6 گھنٹے تک چلی۔ اس دوران 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے ڈی جی پی گورو یادو نے کہا کہ سدھو موسیوالا قتل معاملے میں جو 2 شوٹر منو اور روپا فرار تھے، دونوں کی آج تصادم میں موت ہوئی، وہیں 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے جو خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں۔ موقع سے ایک AK-47 پستول برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیگ بھی ملا ہے جس کی جانچ چل رہی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر کرناٹک کے مشہور سماجی کارکن عالم پاشا صاحب نے ایک اور مدعے پر گفتگو کی ہے، اور اس مرتبہ وہ اس مدعے پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہوں نے بہت سارے کرناٹک کے وہ لیڈران جو مسلم لیڈران ہیں، وقف بورڈ سے جڑے ہوئے تھے، وقف بورڈ سے جڑے ہوئے گھوٹالے کو لے کر کے انہوں نے حکومت میں اور لوک آیکتا میں شکایت درج کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ میں شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وقف بورڈ سے جڑے ہوئے لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام گھوٹالے کو اور جنہوں نے جو ہے قوم کا مال کھایا ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے وہ جو ہے اس وقت لوک آیکتا اور حکومت سے درخواست کی ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ساری شکایتیں وہاں پہ کی ہیں۔ ابھی دیکھنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی انہوں نے نامہ نگاروں سے اس سلسلے میں تفصیلات رکھنے کی کوشش کی ہے اور کرناٹک کے بڑے بڑے مسلم لیڈران کا نام بھی لیا ہے۔ ناظرین گرامی انہوں نے پوری تفصیلات یہاں نامہ نگاروں کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے ایک پریس کانفرنس میں، اور اس سلسلے میں کیا کچھ انہوں نے کیا اور کیا اقدامات ہوئے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ وقفہ ویڈیو کا لمبا ہونے کی وجہ سے ہم نے دیگر چینل میں اس کو اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں پر ضرور جا کر کے دیکھیں۔ اس کی لنک لینے کے لیے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی حکومت کے ماتحت آنے والے محکموں میں آئندہ 18 مہینوں میں 10 لاکھ نوکری دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے سبھی وزارت محکموں مرکزی ایجنسیوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں بدھ کو حکومت نے بتایا کہ مرکزی وزارتوں اور محکموں میں فی الحال 10 لاکھ عہدے خالی ہیں۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کو دیے تحریری جواب میں کہا ہے کہ 1 مارچ 2021 تک 40,35,000 منظور عہدوں کے مقابلے مرکزی حکومت کی وزارتوں اور محکموں میں صرف 30,55,000 ملازم تھے، جو تقریباً 9.8 لاکھ ملازمین کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ناظرین ادھر بہار پورنیہ کے 10 طلباء کی چائلڈ ویلفیئر سینٹر سے اب گھر واپسی ہو گئی۔ طلباء کی گھر واپسی کو لے کر جمعیت علماء مدھیہ پردیش سماجی تنظیموں نے مل جل کر کے یہ مسلسل مہم چلائی تھی، جس کے بعد یہ کامیابی ملی ہے۔ طلباء کی گھر واپسی کے بعد جہاں والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، وہیں مدھیہ پردیش جمعیت علماء نے معاملے سے متعلق مدھیہ پردیش حکومت سے بیراگڑھ ریلوے پولیس اور محکمہ DCWC کے افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ بہار پورنیہ کے 10 طلباء مدرسے کے استاد محبوب عالم کے ہمراہ جب پورنیہ سے بھوپال مدرسے میں داخلے کے لیے آ رہے تھے تو انہیں 7 جون کو بیراگڑھ ریلوے پولیس نے گرفتار کر کے CWC کے حوالے کر دیا تھا۔ مدرسہ استاد پر بچوں کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا، مگر جب بچوں کے والدین بہار پورنیہ سے بھوپال CWC میں حاضر ہوئے تو ان کے دستاویز کی جانچ تو کی گئی، مگر والدین کی بچوں سے ملاقات کروانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ناظرین ادھر مشہور سماجی کارکن تیستا ستلواڑ کی گرفتاری، ان کے خلاف گجرات پولیس کے ذریعے عائد کردہ الزامات کو سٹیزن فار پیس اینڈ جسٹس نے بے بنیاد اور موثقہ خیز قرار دیا ہے۔ CJP کے ٹرسٹیز نے ایک مشترکہ بیان جاری کر تیستا ستلواڑ پر لگائے گئے الزامات کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے ان کی جلد رہائی کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ہم سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کے ٹرسٹیز ہیں جو کہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے ہندوستان بھر میں
انسانی حقوق کے لیے کام کر رہا ہے۔ تیستا ستلوار جو کہ اس ادارے کے ٹرسٹیوں میں سے ایک ہیں اور چیف جسٹس کی سیکریٹری ہیں کو گجرات پولیس نے گرفتار کر لیا۔ فی الحال وہ سابرمتی ویمن جیل احمد آباد میں بند ہیں۔ 25 جون 2022 کو جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، ادھر دہلی ہائی کورٹ نے ہوٹل اور ریستوراں انڈسٹری کو بڑی راحت فراہم کرتے ہوئے سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی CCPA کی ان رہنما ہدایت پر روک لگا دی جن میں صارفین سے سروس چارج وصول نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے اور CCPA کے حکم کو سماعت کی اگلی تاریخ تک لاگو نہیں سمجھا جائے گا۔ ناظرین، مرکز میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد کے اہم اتحادی بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی بھی مہنگائی کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو لگاتار ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ورون گاندھی نے بدھ کے روز بھی ٹویٹ کر کے GST کے تعلق سے حکومت کو نشانہ بنایا۔ کھانے پینے کی اشیاء پر GST عائد کیے جانے کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے ورون گاندھی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو مل کر GST کا عوام دوست مسودہ تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب جس طرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس سے اس کا اصل مقصد پیچھے رہ گیا۔ ورون گاندھی نے ٹویٹ کیا، دودھ، آٹا، دال، چاول وغیرہ جیسے اشیاء پر GST لاگو کیا گیا، شراب، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ پر نہیں۔ اگر عوام اس ٹیکس سسٹم کا سارا بوجھ اٹھائیں گے تو اس کو لانے کا مقصد ہی پیچھے رہ جائے گا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو GST کا عوام دوست مسودہ تیار کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو اتر پردیش میں ان کے خلاف درج سبھی 6 FIR میں عبوری ضمانت دے دی ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس AS بوپنا کی بنچ نے انہیں عبوری ضمانت دی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کو 20,000 روپے کی ضمانتی بانڈ کے ساتھ ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ حالانکہ عدالت عظمیٰ نے 6 FIR کو رد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ زبیر اپنے خلاف درج سبھی یا کسی بھی FIR کو رد کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ کا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے تیسرے دن بھی مہنگائی اور GST کے مسئلے پر حزب اختلاف کی جانب سے کی جائے ہنگامہ آرائی کے دوران کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا مہنگائی پر بحث کرانا غیر پارلیمانی ہے۔ پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر خانگی اخراجات میں اضافہ کرنے اور بحث سے کترانے کا الزام بھی عائد کیا۔ ناظرین، نیٹ فلکس نے 19 جولائی کو مسلسل دوسری سہ ماہی میں سبسکرائبرز کھونے کی اطلاع دی ہے۔ نیٹ فلکس نے اپریل سے جون تک 9,70,000 صارفین کو کھو دیا۔ کمپنی تیسری سہ ماہی کے دوران صارفین کی ترقی کی توقع رکھتی ہے۔ نیوز پورٹل ABP کے مطابق فرم نے اپنے آمدنی کی رپورٹ میں کہا کہ ہمارا چیلنج ہماری آمدنی اور سبسکرپشن کی ترقی کو تیز کرنا اور بڑے سامعین کو بہتر طریقے سے مونیٹائز کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ہریانہ کے بعد اب جھارکھنڈ کے رانچی ضلع میں گاڑی کی چیکنگ کے دوران ایک خاتون انسپیکٹر کو پک اپ وین نے راؤنڈ کر ہلاک کر دیا۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ خاتون پولیس اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اسی دوران ڈرائیور جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ رانچی ضلع کے توپودانا علاقے میں پیش آیا، جہاں 2018 بیچ کی پولیس SI سندھیا ٹوپنو بدھ کی صبح 3 بجے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی۔ اس دوران لیڈی پولیس افسر نے پک اپ وین کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھا کر خاتون انسپیکٹر کو رون ڈالا۔ اس واقعے میں خاتون پولیس اہلکار کی موت ہو گئی۔ اسی دوران ملزم پک اپ وین کا ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ ناظرین، ادھر وزارت تعلیم نے پھر 18 جولائی کو ایک سوال کے جواب میں لوک سبھا میں اطلاع دی کہ ملک کی 2 مایہ ناز مرکزی یونیورسٹیوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مالی سال 2021 اور 22 کے دوران جو فنڈ جاری کیا گیا اس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں تخفیف کی گئی ہے۔ دی وائر کی ایک رپورٹ کے مطابق کیرلا کے کانگریس رکن پارلیمنٹ TN پرتاپن کے ایک سوال ملک کی 5 یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU نئی دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، راجیو گاندھی یونیورسٹی، ایٹا نگر اور بنارس ہندو یونیورسٹی کو جاری کیے جانے والے فنڈ کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے تعلیم سبھاش سرکار نے یونیورسٹی کو سال 2014-15 سے واگزار کیے جانے والے فنڈ کی تفصیل فراہم کی۔ وزیر موصوف نے اپنے جواب میں انکشاف کیا کہ سال 2014-15 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو 264.48 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا تھا، جسے 2020 اور 21 تک بڑھا کر 479 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اس بجٹ میں سال 2021 اور 22 میں تقریباً 68 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد یہ 411 کروڑ ہو گئے، جبکہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں یونیورسٹی کو 105 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے مدرسہ ماڈرنائزیشن کے نام پر لگاتار نئے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جن میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو مدارس کے اصل مقاصد کو ہی فوت کرنے والے ہیں۔ تازہ ترین فیصلہ مدارس میں دی جا رہی تعلیم میں دینی تعلیم کا حصہ محض 20% کرنے کا ہے، جس سے کئی لوگ فکر مند ہیں۔ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مدارس میں صرف ان اساتذہ کو یہ تقرری ملے گی جنہوں نے اتر پردیش TET یعنی ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ پاس کیا ہوگا۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں ہندوستان نے کہا ہے کہ ہندوستان عالمی غذائی تحفظ کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔
سلامتی کونسل میں ہندوستان کی فرسٹ سیکریٹری سنیہا دوبے نے کہا کہ ہندوستان عالمی غذائی تحفظ کے ساتھ برابری کو برقرار رکھنے اور سماجی انصاف کو فروغ دینے میں مناسب کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سنیہا دوبے نے کہا اگر یوکرین میں جاری تنازع کو نہ روکا گیا تو اس کی معیشت پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی دنیا کا سب سے بڑا فوڈ بیسڈ سیکورٹی پروگرام چلا رہا ہے جس نے فلاح و بہبود سے حقوق پر مبنی نقطہ نظر کی طرف ایک مثالی تبدیلی دیکھی ہے۔ ناظرین، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے روسی ہم منصب کے ہمراہ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایرانی ایوان صدر کے مطابق ترکی، ایران اور روس کے مابین تہران میں آستانہ فورم کے 7ویں اجلاس کے سلسلے میں تہران میں موجود روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی تھی۔ اس بات چیت میں توانائی، ٹرانزٹ اور تجارتی تعلقات سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا امکانات پر غور کیا گیا ہے۔ اس دوران ایرانی ٹی وی کے مطابق روسی صدر نے مذہبی رہنما علی خامنہ ای سے بھی ملاقات کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی کے صدر کے اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے کہا ہے کہ وہ ان شہداء اور سابق فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ترک قبرص پر لاگو منظم تباہی کی پالیسیوں کو روکنے کے لیے ترک فوجیوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے قبرص کی آزادی کو یقینی بنایا، جس کی آج 48ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ترکی کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے معاملے میں یونان کی شرط نہیں رکھی۔ صدر اردوغان نے کل ایران کے دورے سے واپسی پر طیارے پر ایجنڈے سے متعلق سوالات کا جوابات دیے۔ امریکہ کی ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کے بارے میں جناب اردوغان نے کہا کہ جب ہم نے بائیڈن سے اس معاملے پر بات چیت کی تھی تو انہوں نے ہمارے سامنے یونان کی شرط نہیں رکھی تھی، بلکہ انہوں نے طویل مدت بات چیت میں اس کی بالکل برعکس کہا تھا کہ نیٹو کے رکن ممالک کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو تحفظ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا۔ ناظرین، ادھر روسی ذرائع ابلاغ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ترکی، روس اور ایران کی شرکت سے منعقدہ آستانہ فارمیٹ پر 7ویں سہ فریقی سربراہی اجلاس کو وسیع کوریج دی ہے۔ روس کے سر فہرست میڈیا اداروں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی شرکت سے شام کے موضوع پر منعقدہ ترکی روس ایران سہ فریقی سربراہی اجلاس پر جائزے پیش کیے ہیں۔ روزنامہ کامرسنٹ انقلابی اسلامی کے محافظ کی سرخی سے شائع کردہ خبر میں کہتا ہے کہ آستانہ مرحلے کے ضامنوں نے شام میں امریکی پوزیشنوں کی مخالفت کی ہے اور وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ممالک ترکی، روس اور ایران مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہم فلسطین اسرائیل 2 حکومت حل ماڈل کی اطلاق کی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل سیکریٹری کی نائب ترجمان فرحان حق نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 2 حکومت حل کا اصول اقوام متحدہ کے حکام کی فلسطین اور اسرائیلی فریقین کے ساتھ معمول کی اجلاسوں میں دہرائے گئے بیانات سے عبارت نہیں ہے۔ حق نے کہا کہ 2 حکومت حل کوئی گیان منتر نہیں، یہ ایک پالیسی ہے جس پر ہم کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم فیلڈ میں اپنے خصوصی کوآرڈینیٹر سمیت مذاکراتی فریقین اور ڈپلومیٹوں کے ساتھ اس پالیسی پر کاربند ہیں اور اسے آگے بڑھانا جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ادھر امریکہ نے روس کے لیے سیاحتی ممانعت کا درجہ بڑھا کر 4 کر دیا، اپنے شہریوں کو اس ملک میں جعلی الزامات کے ساتھ گرفتاری کے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ امریکہ وزارت خارجہ کے انٹرنیٹ سائٹ سے جاری کیے گئے اعلان میں روس کے لیے سیاحتی ممانعت کو بڑھا کر بلند ترین درجے پر کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے روس میں مقیم یا پھر روس کی سیاحت کرنے والے امریکیوں سے فی الفور ملک سے نکلنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، ادھر سری لنکن پارلیمان نے 6 بار وزیر اعظم رہنے والے رانیل وکرما سنگھے کو صدر منتخب کر لیا ہے۔ سری لنکن پارلیمان میں صدر کے انتخاب کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ 6 بار وزیر اعظم رہنے والے رانیل وکرما سنگھے کو صدر منتخب کیا گیا۔ نئے سری لنکن صدر کا انتخاب خفیہ رائے دہی کے تحت ہوا۔ صدارتی انتخابات میں قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے سمیت 3 صدارتی امیدوار مد مقابل تھے۔ وزیر اعظم وکرما سنگھے بطور عبوری صدر بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نیا صدر 2024 میں نئے انتخابات سے قبل بقیہ 2 سال پورا کرے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔